بہن فرماتی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جہاں مردے کو نہلایا گیا ہو وہاں مغرب کے وقت قرآن پاک غالباً 40 دن تک انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ وہاں مردے کی روح آتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ شروع کے ایام میں چونکہ روح انسان ایک اجنبی مقام پر پہنچتا ہے تو روح بے چینی محسوس کرتی ہے، اور بعض روایات میں ایسا آیا بھی ہے کہ روح گھر پر آتی ہے اور دعائے مغفرت کا اور ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہے، تو شروع کے ایام میں اس کے لیے زیادہ آپ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ روح اس ماحول کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر اتنی تشویش نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تو ضرور احادیث سے مضمون ثابت ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ جہاں جی نلایا ہے وہاں 40 دن تک بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں گے کیونکہ وہاں روح آتی ہے، یہ اپنے پاس سے بنائی گئی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ دیکھیں یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ بس آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں، یا جو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دل میں پختہ ارادہ کافی ہے۔ اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا، تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے، اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ تو آپ